اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یحب المقسطین۔ ہماری گفتگو سورہ حجرات کی تفسیر کے سلسلے میں تھی اور آج یہ ہمارا اس کا 12واں درس ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ سورہ حجرات معاشرے میں پائی جانے والی بیماریوں اور آفات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آفت وہ چیز کہ جو انسان کے عروج، اس کی اڑان اور اس کی پیش رفت کو روک لیتی ہے۔ اگر کسی بھی ملت میں یہ پائی جائے تو وہ ملت ترقی نہیں کر سکتی۔ لہٰذا یہ کہ قرآن نے سیر حاصل ان موضوعات پر گفتگو کی اور ان بیماریوں اور ان آفات کی طرف انسانوں کی توجہ کو مبذول کیا۔ آفت شناسی بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ آفت کو اگر پہچانا نہ جائے تو پھر انسان جتنی دقت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ بھی اپنی حرکت کو جاری رکھے اور جتنی بھی تیاری سے ہو، لیکن اگر اسے راستے میں اور اسے سفر میں پیش آنے والی مشکلات، مسائل اور ان آفات کا پتہ نہ ہو کہ جو راستے میں یا اس کے سفر میں آنے والی ہے، تو پھر وہ سفر شروع تو کر سکتا ہے مگر اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا، سفر کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مشکلات اور مسائل پیش آ رہی ہیں آپ اس کے لیے پہلے سے آمادہ نہیں ہیں۔ آمادہ وہی انسان ہوگا اور ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جسے یہ چیزیں معلوم ہوں کہ آگے کوئی مشکل پیش آنے والی ہے، جبھی تو آپ آمادگی کریں گے، جبھی تو آپ تیاری کریں گے۔ اور اگر یہ چیز معلوم ہی نہ ہو تو پھر آپ عادی طور پہ جو ہے اپنی حرکت کرتے ہیں، عادی طور پہ آپ اپنا سفر شروع کرتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں کرتے۔ لہٰذا اسی وجہ سے قرآن کریم نے بہت ساری آفات اور بہت ساری مشکلات کو جو انسان کے سفر میں پیش آتی ہیں اور ایک معاشرتی زندگی میں انسان سے روبرو ہوتی ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جن میں سے ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک مشکل اور ایک بیماری یا ایک آفت جو معاشرے میں پیش آتی ہے
وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب دو مومنین گروہوں کے اندر آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے کسی بات کے اوپر، تو جو باقی مومنین ہوتے ہیں وہ تماشائی بن جاتے ہیں. اب یہ ایک برائی ہے معاشرے کی، اور یہ بیماری ہے معاشرے کی. یہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا کہ جس کے اندر یہ بیماری موجود ہو اور ایسی آلودگی موجود ہو کہ جب دو گروہ مومن کے آپس میں ٹکرا جائیں، ان میں کسی بات پہ نزاع ہو جائے، کسی بات میں آپس میں لڑائی ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، اور یہ جھگڑا بھی وقتی ہو. لازم بات ہے کیونکہ مومنین ہیں، مومنین میں کبھی بھی جو لڑائی جھگڑا نزاع اختلاف یہ سب دائمی نہیں ہوتے، عارضی طور پہ ہو جاتے ہیں. قرآن نے اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ بھی کیا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر ان میں وقتی طور پر کوئی نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے باہم، تو پھر تیسرے گروہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جن میں آپس میں نہیں ہے ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کہتا ہے قرآن فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. تو آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ تماشائی بننا نہیں ہے، خاموش ہونا نہیں ہے، سکوت اختیار کرنا نہیں ہے. یہ ترقی یافتہ معاشرے کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ بیمار معاشرے کی علامت ہے کہ آپ جو ہیں خاموش ہو کے بیٹھ گئے. اگر دو ہمسایہ آپ کے آپس میں لڑے تھے تو آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، لڑنے دیں جب تک لڑ رہے ہیں، دیکھیں کہاں تک پہنچے گی یہ لڑائی. نہیں، بلکہ قرآن نے کیا کہا؟ فاصلے ہوں. اور یہاں پہ قرآن نے کلمہ وہ حرف فا سے استفادہ کیا کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ فاصلے ہوں، یعنی آپ کو تاخیر نہیں کرنی کہ اچھا شام کو چلا جاؤں گا، اچھا کل دیکھیں گے، اچھا صبح ہوگا تو پھر دیکھیں گے. یہ نہیں کرنا آپ کو کام، 2 دن کے بعد دیکھ لیں گے، 3 دن کے بعد دیکھ لیں گے، نہیں، یہ کام نہیں کرنا. فَأَصْلِحُوا، یہ قدم پہلے اٹھانا ہے، آپ کو فوری طور پہ جو ہے آپ کو قدم اٹھانا ہے اور تماشائی نہیں بننا ہے، اور ان کے درمیان جو ہے کیا کرنی ہے؟ اصلاح کرنی ہے. مولا کائنات کے دور میں بھی جب جنگ جمل ہوئی تو مولا کائنات نے بہت سارے پیغام بھیجے. پہلے تو یہ کہ جنگ نہ ہونی نہیں چاہیے، کہ دو مومنین کے جو گروہ ہیں وہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، لہٰذا یہ کہ لیکن مد مقابل جو گروہ ہے وہ کسی بھی صورت پہ جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. شاید جو ہے انہیں کسی نے یہ یقین دلا دیا تھا کہ وہ جو ہیں کامیاب ہو جائیں گے. وہ شاید یہ بھول گئے تھے کہ جو مد مقابل ہے وہ کسی جنگ میں آج تک ہارا ہی نہیں ہے. وہ شاید یہ بھول گئے تھے کہ جو مد مقابل ہے وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ شیر خدا ہے، اس کا ہاتھ جو ہے وہ ید اللہ ہے، پیغمبر کی پشت پناہی اسے مکمل طور سے حاصل ہے، وہ نفس رسول بھی ہے اور نفس خدا بھی ہے. اے کاش اگر جو ہے لڑائی کرنے والے اور جھگڑا کرنے والے یہی سوچ لیتے کہ وہ لڑائی کس سے کر رہے ہیں اور وہ ذات کون ہے تو پھر انہیں سمجھ میں آ جاتا. اور اگر انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کوئی بات تو کم از کم بعد والوں نے تو پڑھ لیا تھا کہ علی نفس رسول بھی ہے اور نفس خدا بھی ہے، یعنی علی سے لڑائی در حقیقت اللہ سے بھی لڑائی ہے اور رسول سے بھی لڑائی ہے. لیکن بہرحال یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ جب آنکھوں پہ جو ہے وہ حکومت کی پٹی بندھ جاتی ہے اور حکومت کرنا سوار ہو اور لالچ انسان کو مقام کا ہو اور اپنی منزلت کا ہو اور دولت کا ہو تو پھر جو ہے یہ ساری چیزیں دکھائی نہیں دیتی، فضائل دکھائی نہیں دیتے جب انسان خواہشات نفسانی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ بیماریاں ہیں معاشرے کی جو اس دور میں بھی تھیں، اور ان واقعات کو محفوظ ہی اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ دیکھیں کتنے مقدس لوگ بھی رہبران الہی کے مد مقابل آ جاتے ہیں. لہٰذا انسان کو ہوشیاری کی ضرورت ہے، کہیں آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ جو رہبران الہی کے مد مقابل آ گئے اور پھر انہیں بعد میں جو ہے پشیمانی کے علاوہ کچھ اٹھانا نہ پڑا، صرف پشیمانی تھی بس اور کچھ نہ تھا. مولا کائنات نے بہت سمجھایا اور یہ چاہا کہ اس اختلاف کو ختم کیا جائے، اس نزاع کو ختم کیا جائے، لیکن بہرحال نہیں ہوا. حتیٰ کہ
جو بھی مولا کا قاصد جاتا تھا وہ اس کو مار دیتے تھے۔ مولا نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی کہ تم میں کوئی ہے کہ جو اٹھے اور سامنے والے گروہ کو یہ آیت پڑھ کے سنائے۔ ایک صاحب جو تھے وہ کھڑے ہو گئے، صحابی مولا کے، کہ یا علی میں جاؤں گا اور یہ آیت کی تلاوت ان کے لیے کروں گا۔ آپ نے کہا کہ سوچ لو پہلے، کیونکہ جو یہ آیت کی تلاوت کرے گا وہاں پہ وہ سامنے والے جو ہیں اس قدر شقی القلب ہیں کہ وہ آپ کو مار دیں گے اور آپ شہادت کے درجے پہ فائز ہو جائیں گے، تو کیا یہ شہادت قبول ہے؟ کہا کہ یا علی اللہ کی راہ میں اگر میں شہید ہو جاؤں تو اس سے بہتر کیا بات ہے، اور یہ شہادت کوئی بات نہیں ہے اللہ کے لیے، مجھے قبول ہے، میں جاؤں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ یہ صاحب گئے اور جا کے انہوں نے تلاوت کی۔ جب تلاوت کی تو لہٰذا ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، قرآن تھا، لے گئے تھے قرآن کو پکڑ کے یہ سنا رہے تھے، کیونکہ جب ہر جگہ یہ والی بات کی جاتی تھی کہ ہمیں اہل بیت نہیں چاہیے، حسبنا کتاب اللہ، تو پھر ان سے کتاب خدا سے ہی بات کی جا سکتی تھی، کیونکہ اہل بیت بھی سامنے کھڑے ہوئے بات کر رہے تھے، یہ اہل بیت سے ہی لڑ رہے تھے، تو پھر انہیں قرآن سے بات کرنی تھی، تو لہٰذا یہ کہ قرآن انہیں سنایا جا رہا تھا کہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ کام کرنا صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ہاتھ کاٹ دیا، انہوں نے قرآن دوسرے ہاتھ میں لے لیا، پھر انہوں نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، انہوں نے قرآن جو ہے دانتوں میں لے لیا، منہ میں لے لیا، اور اس کے بعد جو ہے اس گروہ نے ان کو شہید کر دیا، اور یہ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے نہیں مانے، پھر جو ہے وہ نزاع شدید ہوا، اور وہی ہوا جس کی طرف مولا جو تھے وہ اشارہ کر رہے تھے۔ اب کیونکہ ہم جو ہے وہ تفسیر کے درس میں ہیں، لہٰذا یہ کہ اس واقعے کی جو ہے جزیات کی طرف جانا نہیں چاہتے، کہ اتنا سمجھا رہے تھے، اتنا سمجھایا، میں آپ کو بتاؤں مولا کائنات نے کہ اس حد تک مولا نے فرمایا کہ اب اگر آپ نے نہ سمجھا میری بات کو تو پھر میں اس اختیار سے استفادہ کروں گا جو پیغمبر اسلام خصوصی طور پہ مجھے دے کے گئے ہیں۔ توجہ کی آپ نے، یعنی اس حد تک جو ہے آپ گئے، اور پھر جا کے جو ہے وہ یہ جنگ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی، شکست ہو گئی تھی ان کو مد مقابل کو، تو آخری حد تک اور فوری طور پہ جو ہے آپ کو قدم اٹھانے ہیں، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جو دو گروہ ہیں مومنین کے انہیں آپس میں جو ہے وہ صلح کرانی ہے۔ توجہ کریں، صلح کب کراتے ہیں اور صلح کرانے کا مرحلہ کب ہے؟ ایک تو یہ کہا کہ آپ کو تماشائی نہیں بننا، آپ کو قدم اٹھانا ہے۔ اب ہمیں جو ہے اس درس تفسیر میں یا اس درس تفسیر کے بعد جو ہے وہ یہ نہیں کہ ماہ مبارک کے رمضان میں جو ہے ایک درس تفسیر میں ہم نے شرکت کر لی، چلو ثواب حاصل ہو گیا اور پھر اللہ خیر صلی اللہ، پھر انشاءاللہ آئندہ پھر دیکھیں گے، نہیں، بلکہ اب ہم یہ تلاش کریں کہ وہ کون سے مومنین ہیں جن میں آپس میں نہیں بنتی اور جن میں آپس میں نزاع موجود ہے یا نزاع ہو رہا ہے، یا اب آئندہ ہمیں کیا ڈیسیجن لینا ہے اگر یہ مسئلہ ہوا۔ اگر ہم نے بھی اس پہ عمل کیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم درس تفسیر میں شامل تھے اور ہم درس تفسیر میں آئے ہیں، ورنہ تو پھر یہ ہے کہ سنتا تو انسان بہت ساری چیزیں ہیں اور سننا مفید نہیں ہوتا، بلکہ یہ ذمہ داری کو بڑھا دیتا ہے کہ آپ ایک درس میں تھے، آپ کو اللہ کا پیغام پہنچایا گیا تھا، اس کے بعد بھی آپ نے ایسا کر دیا کہ جیسے آپ نے سنی انسنی کر دی اور پھر اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا۔ اور قرآن جو ہے ہمیں بار بار یہ کہتا ہے کہ اعملوا اعملوا، عمل کریں، آپ سننا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور بعض جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں جو ہے آپ انتظار نہ کریں، آپ جو ہے ویٹ نہ کریں، بلکہ فوری طور پہ جو ہے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ یہ نزاع جو ہے قتل و غارت گری میں تبدیل ہو جائے، خون ریزی میں تبدیل ہو جائے۔ آپ جب اٹھیں گے جب سب کچھ ہو چکا ہوگا، نہیں، آپ کو فوری طور پہ ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہے اور آپ قدم اٹھائیں۔ قرآن جو ہے وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفْئِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ یہ جو آپ کو قدم اٹھانا ہے، آپ کو بڑھنا ہے صلح کے لیے، یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ ان دونوں میں حق پہ کون ہے، جب یہ پتہ نہ چلے کہ حق پہ کون ہے، کیونکہ آپ صرف ابھی یہ دیکھ رہے ہیں
کہ جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان نزاع ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، ابھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان پہ حق پہ کون ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ فوری طور پہ جو ہے وہ ڈیسیجن لینا ہے، قیام کرنا ہے، تماشائی نہیں بننا کہ ہم وہاں کھڑے ہو کے جو ہے وہ تماشائی دیکھیں۔ مجھے یاد ہے کہ مولا کائنات کا بہت ہی خوبصورت جملہ جو ہے وہ آپ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ بدصورت اور بدقسمت چہرے ہوتے ہیں، یہ مفہوم ہے اس حدیث کا جو مولا سے نقل ہوئی ہے، کہ جو ایسی ہی جگہوں پہ نمودار ہوتے ہیں کہ جب کہیں لڑائی اور جھگڑا ہو رہا، تو یہ صرف تماشائی ہوتی ہیں، یہ تماشا دیکھنے کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ چہروں، ان چہروں کو جو صرف تماشائی ہوں اور تماشا دیکھنے کے لیے وہاں پہ آئے ہوں، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، یہ صرف تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ صرف وہاں پہ سیلفیاں بنا رہے ہیں، یہ سب موویاں بنا رہے ہیں، وہاں پہ تصویریں کھینچ رہے ہیں، کوئی قدم اٹھا نہیں رہے۔ دیکھیں بعض دفعہ جو ہے جو یہ چیزیں لینا ہے، مووی بنانا ہے، تصویر کھینچنا ہے، یہ آپ کا ایک اقدام ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ریکارڈ پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہو اور آپ بہتر انداز میں، یا دوسرے لوگ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہتر ہو اور ان کے لیے ایک ریکارڈ ہو، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن یہ کہ جو تماشائی ہوں کسی حادثے کے، تماشائی ہوں کسی نزاع کے، اور وہ کوئی حرکت نہ کریں، تو ان کی مذمت کی گئی ہے، ہر فرد کی مذمت نہیں کی گئی ہے۔ بعض دفعہ انسان جو ہے وہ چارہ جوئی سوچتا ہے کسی واقعے کے لیے، یا بعض دفعہ اس وجہ سے وہاں پہ جاتا ہے کہ شاید وہ کچھ مدد کر سکتا ہو وہاں پہ، وہ کیا کر سکتا ہے وہاں پہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان جو ہے کرنے کے لیے اس واقعے میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے۔ ان کے لیے بات نہیں ہو رہی، بات ان کے لیے ہے جو محض تماشائی ہیں، تماشائی لوگوں کی جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے۔ تو آپ کو جو ہے قدم اٹھانا ہے، کب اٹھانا ہے قدم؟ جب آپس میں نزاع ہو رہا ہو، آپ کو یہ پتہ نہ ہو۔ لیکن قرآن نے یہ کہا ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے، فَإِن بَغَتْ، اگر یہ پتہ چل جائے کہ ان دو میں سے ایک باغی ہے، تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ اچھا چھوڑے کوئی بات نہیں، اور آپس میں صلح کر لیں، ہاتھ ملا لیں دونوں، یہ کافی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ موقع نہیں ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ جو ہے آپ کو ہاتھ ملوانا ہے اور آپ کو جو صلح کرنی ہے، آپ صلح کے لیے کھڑے نہ ہو یہاں پہ، بلکہ فرمایا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے تجاوز کس نے کیا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ان دونوں میں سے ایک متجاوز ہے، ایک تجاوزگر ہے، تو پھر آپ کو اس کا ساتھ دینا ہے جو مظلوم ہے، اور آپ کو ظالم کے مقابلے میں کیا ہونا ہے؟ کھڑا ہونا ہے۔ آپ کو پتا تھا کہ حسین ابن علی حق پہ ہیں، آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے، یعنی آپ نے ساتھ نہیں دیا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، نہ ہم یزید کے ساتھ ہیں، نہ ہم حسین کے ساتھ ہیں، نہ ہم جو ہیں علی کے ساتھ ہیں، اور نہ ہم جو ہیں جمل والوں کے ساتھ ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ قرآن نے کسی بھی صورت میں خاموشی کو تو قبول ہی نہیں کیا۔ اگر آپ کو نہ پتا ہو کہ کون حق پہ ہے تو قیام آپ کے لیے ضروری ہے، تو صلح کے لیے قیام کریں، اور اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے، تو پھر آپ یوں نہ ہو کہ نیوٹرل ہو جائیں اور دونوں کے صلح کے اس میں رہیں، نہیں، پھر آپ کو ظالم کا ساتھ نہیں دینا، پھر آپ کو مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور ظالم کے خلاف آپ کو قیام کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو یہ معاشرے کی وہ آلودگی ہے، یہ معاشرے کی وہ برائی ہے، اور معاشرہ پستیوں کی طرف جاتا اس لیے ہے کہ یا تو لوگ تماشائی بن جاتے ہیں، یا تو لوگ سکوت اختیار کر لیتے ہیں، یا پھر ظالم کا ساتھ دیتے ہیں اور مظلوم بیچارہ پستا ہی چلا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کہ قرآن نے اس کی شدت سے نفی کی کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا، اور پھر کہا کہ احداہما علی الاخری فقاتلوا، یہاں پہ صلح کی بات نہیں کی ہے کہ اگر ایک گروہ نے دوسرے گروہ پہ کیا کیا ہے، تجاوز کیا ہے، تو اب آپ صلح کے لیے اٹھیں۔ کہا نہیں، صلح نہیں، فقاتلوا، پھر آپ کو قتال کرنا ہے، پھر آپ کو جنگ کرنی ہے، سری بات ہے، یعنی لپٹی ہوئی باتیں نہ کریں آپ پھر وہاں پہ، دو روئی والی باتیں نہ کریں وہاں پہ، دو پہلوئی باتیں نہ کریں وہاں پہ کھڑے ہو کے، اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ یہ پتہ نہ چلے کہ آپ کس طرف ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی ہونا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہونا چاہ رہے ہیں، آپ ان کی بات بھی کر رہے ہیں اور آپ ان کی بات بھی کر رہے ہیں۔ قرآن نے کہا نہیں،
فقاتلوا صریحا، بس پھر آپ میدان میں کود پڑیں، یعنی کوئی لپٹی ہوئی بات نہ کریں، بلکہ صریح طور پہ جو ہے آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تاکہ ظالم کو یہ پتہ ہو جائے، ہر تاریخ میں یہ پتہ چل جائے کہ جب میں ظلم کروں گا تو مظلوم کے ساتھ باقی دنیا کھڑی ہو جائے گی، تو پھر کسی کو ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مشکل یہی ہوتی ہے کہ باقی جو خاموش لوگ ہوتے ہیں یا جو خاموش نہیں ہوتے، کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی لپٹی ہوئی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، آدھے ادھر ہوتے ہیں آدھے ادھر ہوتے ہیں، ان کا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ان کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ۔ اس وجہ سے جو ہے معاشرے میں جو ہے یہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور معاشرے میں جو ہے ظالم جو ہے پھر اس کو حوصلے ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، مظلوم کی آواز کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے ہمیں کوئی خاص اور زیادہ مثالیں دے کے آپ کو سمجھانے کی ضرورت پڑے کہ کہاں کہاں پہ یہ واقعات آج بھی جو ہے وہ پیش آ رہے ہیں۔ آپ اپنی نظروں سے خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے کوئی کھڑا ہوا دکھائی نہیں دیتا، اور اگر کوئی کھڑا بھی ہوتا ہے تو اس کی آوازوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ دبا دیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ خود مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے، بلکہ جو کھڑے ہوئے آپ نے ان کو بھی بٹھا دیا زبردستی۔ تو یہ کام جو ہے قرآن کے خلاف ہے، اور پاکستان کا جو قانون ہے اس کے اوپر حکومت قرآن کی ہے، یہ اصول اور اساسیں منشور پاکستان میں سے ہے۔ یہ 23 مارچ جو ہے وہ ہم اس سے گزرے ہیں، اور 23 مارچ کے منشورات میں سے ہی ہے کہ پاکستان پہ حکومت قرآن کی ہوگی اور آئین قرآن کی ہوگی۔ اچھا، پھر قرآن نے یہ کہا ہے کہ فقاتلوا التی تبغی، لڑنا کس سے؟ جو متجاوز ہے۔ حتیٰ، کب تک لڑنا ہے؟ 1 گھنٹے تک، 2 گھنٹے تک، 3 گھنٹے تک کا نہیں، جب تک کہ یہ ظالم جو ہے یہ تسلیم نہ ہو جائے، یہ اپنی غلطی کو نہ مانے، یہ پیچھے نہ ہٹے، یہ اپنے ظلم سے ہاتھ نہ اٹھا لے۔ یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ آپ نے بات کی اور پھر گھر آ گئے کہ ہم نے اپنا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کسی نیک کام میں شرکت و اس حد تک کرتے ہیں تاکہ ان کا بھی حصہ ہو جائے، حصہ نہیں ڈالنا ہوتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ نہیں کہ جی حصہ ڈالا، امام حسین سے ہم نے بھی پوچھ لیا تھا جاتے ہوئے کہ جی ہماری تو ضرورت نہیں ہے، اگر ہو تو بتا دیں، ضرورت کیا نہیں ہے، آپ کو چلنا چاہیے تھا، آپ سب کچھ لے کے گھر آ جاتے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں بس وہ یہی پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں ابھی تو مسجد میں ضرورت نہیں ہے کوئی، ہمیں تو کوئی کام نہیں کرنا۔ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کام ہے یا نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے اتنے سارے کام ہیں، اتنے سارے کام ہو رہے ہیں، انہیں کون انجام دیتا ہے، کس طرح سے مسائل ہوتے ہیں، اتنے پروگرامز ہو رہے ہیں، تو کیا ہے، صرف حصہ نہ ڈالیں بلکہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں تاکہ مشکلات دور ہوں۔ حصہ ڈالنے کے لیے حصہ نہ ڈالیں بلکہ حصہ اس لیے ڈالیں تاکہ مشکلات حل ہوں، برطرف ہوں۔ جب ہم اس طرح سے پیش آئیں گے تو پھر مشکلات جو ہے وہ حل ہوں گی۔ مثال کے طور پہ اب اگر ایک آدمی کو 20 روپے کی ضرورت ہے اور اگر ہم نے جو ہے 5 روپے کا انتظام کر دیا سارے ملنے، تو مشکل ختم ہو گئی معاشرے سے، کیونکہ پورے جو لوگ تھے ان سب نے اپنا اپنا حصہ ڈال دیا۔ تو مشکل تو اسی طرح ہے معاشرے میں، وہ تو ویسے بھی فقیر کا فقیر ہی ہے، اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، یعنی پورے معاشرے نے مل کے کام کیا اور مشکل حل ہی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سب اپنے حصہ ڈالنے آئے تھے، مشکل کو برطرف کرنے نہیں آئے تھے۔ ہمیں معاشرے کی مشکل کو حل کرنا ہے، ہمیں نعرہ نہیں لگانا تھا کہ ہم حسین کے ساتھ ہو گئے، ہم یہ کہہ کے بس کافی ہے کہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اور ہم سمجھے لیں ہم نے مسئلہ حل کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم نے حسینیت کا نعرہ بھی لگا دیا، یزید کو مردہ باد بھی کہہ دیا، اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یزید ہو۔ یہ کیسا آپ نے اور میں نے جو ہے حسین ابن علی کا ساتھ دیا ہے کہ اتنی منقبتیں لکھ دی، اتنی شاعری کر دی، اتنی خطابت ہو گئی، اتنی کتابیں لکھ دی اور اتنی شاعری ہو گئی، اتنے جلوس نکال دیے، اتنی عزاداری ہو گئی، اتنے میلاد ہو گئے، یزیدیت پھر بھی اپنی جگہ پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے صرف حصہ ڈالا ہے اپنا، ہم صرف حصہ ڈالنے کے لیے ہیں، یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جبکہ حکم یہ ہے کہ فقاتلو، اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ یزیدیت کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ تو
تو کربلا کے بعد تو اب تو 1400 سال بیت گئے. کربلا نے تو ہمیں سب کچھ سکھا دینا چاہیے تھا، اور اب یزیدیت کہیں پہ دکھائی نہیں دینی چاہیے تھی. اچھا کہیں کو چھوڑیں، کہیں کا تو یہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بھئی ہماری چائنا میں پہنچ ہی نہیں ہے. خود چائنا میں پہنچ نہیں ہے آپ کی اپنے گھر اور محلے میں تو پہنچ ہے، آپ کی اپنے آفس میں تو ہے. میں اگر اپنے اندر کی یزیدیت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اگر ہر آدمی کرے گا تو ہر آدمی ہی سے تو معاشرہ بنتا ہے، تو پھر یزیدیت خود بخود ہی ختم ہو جائے گی. پھر کسی کو بھی دوسروں کی یزیدیت ختم کرنے کی ضرورت پڑے گی نہیں، کیونکہ جب ہر آدمی نے یہ طے کر لیا کہ وہ صرف اپنی یزیدیت ختم کرے گا، تو جب ہر آدمی اپنی کرے گا تو دوسرے میں یزیدیت ہوگی کہاں جو پھر آپ اس کی یزیدیت ختم کرنے کو چلیں گے. آپ کی ذمہ داری بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ یزیدیت اب باقی رہی نہیں. اگر ہم قرآن کی آیات پر دقت کر لیتے، یہ قرآن ابھی تو نازل نہیں ہوا اور نہ یہ اب اس شب قدر میں نازل ہوگا، یہ تو رسول اللہ کے دور میں نازل ہو چکا ہے، اور معاشرے میں پیدا ہونے والی تمام برائیوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے. اور میں زمانے پہ بات نہیں کر رہا، ہم اپنی بات کریں کہ ہم جو حسینی ہیں، ہم جو اپنے آپ کو حسینی کہلاتے ہیں، ہم نے کربلا کا ساتھ اسی حد تک دیا ہے. یزید میں اور حسین میں کیا ہے؟ نزاع ہے، کیا ہے؟ اختلاف ہے. اختلاف گھر کا تو نہیں ہے، اختلاف خاندانی بھی نہیں ہے، اختلاف کسی مقام پہ بھی نہیں ہے، اختلاف کسی اس پہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں حسین تو ہیں ہی بادشاہ، کیونکہ اب بادشاہت ان کو مل گئی ہے، وہ جنت کے سردار ہیں، وہ بادشاہت پہ تو نہیں ہے. اختلاف کیا ہے؟ نظریوں کا اختلاف ہے، توحید اور کفر کا اختلاف ہے. توجہ کیا آپ نے؟ ہمیں کربلا کا ساتھ کب تک دینا تھا؟ ہمیں امام حسین کا ساتھ کب تک دینا تھا؟ ہم نہیں تھے، چلیں ٹھیک ہے، اس دور میں نہیں تھے تو ہماری ذمہ داری بھی نہیں بنتی تھی. اب ہم کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنت معکم، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. تو کیا حسین وہ ہیں؟ مثال کے طور پہ اب ہم یہ کہیں، یہ تو ہمیں بتایا ہے کہ کاش، تاکہ آپ آمادہ ہوں، اپنے اندر آمادہ کریں. وَإِلَّا حسین تو وہ نہیں ہے جو اسے محدود کیا جائے 61 ہجری کے اندر، یہ تو ہمیں آمادہ کرنے کے لیے ہے. وَإِلَّا حسین تو ہر دور میں موجود ہیں، اور آپ اگر حسین کے ساتھ ہونا چاہیں تو کربلا کا ساتھ دیں، قیام کریں، سیرت اپنائیں، یزیدیت کو اپنے اندر سے، اپنے گھر سے، اپنے محلوں سے، اپنے معاشرے سے، اپنے پروگرام سے، اپنے آفسوں سے، اپنے بازاروں سے ختم کریں. گویا آپ صحیح معنی میں حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگانے میں کامیاب. تو ہمیں یہ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. تب قرآن ہم سے بات کر رہا ہے. ہم یہی سمجھتے رہتے ہیں اچھا عربوں سے بات کی ہے قرآن نے، اچھا یہ مخالف گروہوں کے بارے میں قرآن جو ہے بات کہہ رہا ہے، بہت اچھا ہوا کہ انہیں اس قسم کا قرآن نے بات کی ہے. نہیں، ان سے بات نہیں ہو رہی، یہ قرآن ہم سے بات کر رہا ہے کہ کرنا کیا ہے تم لوگوں کو، تاکہ حسینیت کا راج ہو، تاکہ امام زمانہ پردہ غیبت سے آئیں. جب ہم آمادہ ہوں گے تو یہ پردہ اٹھے گا. بس بات کو ختم کریں. کب تک لڑنا ہے؟ حتیٰ تفیء الی امر اللہ فإن فأت فأصلحوا بینہما. ہاں، جب وہ پیچھے ہٹ جائے اور ظلم کو سے ہاتھ اٹھا لے، اب دونوں کے اندر کیا ہے؟ صلح ہو سکتی ہے. ظالم اور مظلوم کی صلح نہیں ہو سکتی. یوں نہیں ہے کہ ظالم اور مظلوم کو وہ بھی رضی اللہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون سا فلسفہ ہے؟ قرآن نے پیش کیا ہے. یہ حافظ قرآن بننا اور ہے، عامل قرآن بننا. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے، اس کا حق ادا کرنا مشکل ہے. یہ کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا کہ ہمارے لیے تو کتاب کافی ہے. خود کتاب کہاں کافی ہوئی؟ کتاب بھی کافی، کتاب کو پڑھا ضرور ہے، کتاب کو سمجھا نہیں ہے، اور اگر سمجھ لیا ہے تو پھر اس پہ عمل نہیں کیا. توجہ کیا آپ نے؟ کیونکہ قرآن جو ہے سری طور پہ کہہ رہا ہے کہ ظالم و مظلوم کی صلح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ جو جنگ صفین میں آئے، جو حضرت علی کے مد مقابل آئے، حضرت علی بھی رضی اللہ، اور جو مد مقابل آیا وہ بھی رضی اللہ. یعنی وہ ظالم ہے یا یہ ظالم ہے؟ نہیں، حضرت علی جو ہے وہ تو حاکم شرع ہیں اور وہ خلیفہ راشد ہیں، تو جو خلیفہ راشد کے مقابلے میں آئے گا تو وہ تو باغی ہوگا، تو باغی لکھے. اگر یہ علیہ السلام ہے، یہ رضی اللہ ہے، تو جو اس کے مد مقابل پہ آئے گا وہ لعنت اللہ ہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا، مگر یہ کہ وہ اپنے ظلم سے پیچھے ہٹے.
توجہ کی آپ نے؟ جب پیچھے ہٹے گا آپ دیکھیں، پھر ہم نہیں رکے، ہم نے اسی پہ عمل کیا ہے جو قرآن نے بات کی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت حر علیہ السلام جو تھے امام حسین کے مد مقابل آئے یا نہیں آئے؟ وہ مد مقابل آ گئے تھے۔ وہ آپ نے بات پکڑی یا نہیں پکڑی؟ وہ بات پکڑ لی تھی، مد مقابل تھے، روکا ان کے رستے کو، اور حتیٰ کہ امام نے کہا کہ اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ یہ جملے تاریخ میں موجود ہیں، یزید کے اس میں ہے۔ تو جب تک یزید رہے تو ہماری طرف سے بھی وہ یزیدی ہی کہلائے، لیکن جیسے ہی انہوں نے خیمہ یزیدیت کو چھوڑ دیا تو پھر ہم نے انہیں یزیدی نہیں کہا بلکہ ہم نے حر علیہ السلام کہا۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ کتاب جو نعرہ لگایا تھا تو نعرہ آپ نے لگایا، عمل ہم نے کیا۔ تو ایسا نہ ہو کہ کہیں اہل بیت کا نعرہ ہم لگائیں عمل کوئی اور کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن اور اہل بیت کا نعرہ ہم لگائیں۔ یوں ہوتا ہے نعرہ کوئی لگاتا ہے عمل کوئی کرتا ہے، تو ایسا نہ ہو ہماری زندگی میں کہ اہل بیت اور قرآن کا نعرہ ہم لوگ لگائیں اور اسی پہ جیے، اسی پہ مریں اور ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ پروردگارا ہمیں قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جو ہے زندہ اور اس دنیا سے لے جا، اور یہ دعا کر کے یہ سمجھے کہ ہم سویا رہے بھی ان کے ساتھ اور چلے بھی گئے۔ یہ کافی نہیں ہوتا، نعروں سے کچھ نہیں ہوتا اور دعائیں مانگنے سے، بلکہ اس میں عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کہ انشاءاللہ تعالی العزیز خداوند متعال جو ہے ہم سب کو ان قرآنی آیات کو صحیح طور پہ سمجھنے کی اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ان آیات پہ صحیح معنی میں عمل کر سکیں۔ انشاءاللہ آئندہ تفسیر جو ہے باقی جو انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں کریں گے۔ پروردگارا ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کے رمضان میں جو 13 مہینہ ہے جس کو تو نے اپنے آپ سے منسوب کیا ہے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے یہ، اور سید الشہور ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اس مہینے میں جو ہے انسانوں کے سانس لینا عبادت ہے، اس میں آپ کا جاگنا بھی عبادت ہے، اس میں آپ کا سونا بھی عبادت ہے۔ پروردگار تجھے اس عظیم الشان مہینے کا واسطہ دیتے ہیں، ہم سب کو قرآن سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارا ایک لہجہ بھی قرآن اور اہل بیت سے، ہم سب کو ایک لہجے کے لیے بھی قرآن اور اہل بیت سے جدا نہ فرما۔ بار الہ ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ بار الہ وارث قرآن شریک قرآن حضرت حجت کی ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔